بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر اور پیس ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم سیکھ رہے تھے سورۃ الواقعہ، اور ہم ایک نئے اور دلچسپ انداز میں سیکھ رہے ہیں کہ آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط کیا ہے، اور ہم نے سورت کے بارے میں جانا اپنے شیخ سے کہ ہمیں سورت کو پہلے ڈیفرنٹ پیراگرافز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور پھر ان پیراگرافز کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک جب ہم سمجھیں گے تو یقیناً سورت کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پہلے کی طرح موجود ہیں پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشتی صاحب، پچھلے پروگرام میں اصحاب الشمال کی جہاں بات ہو رہی تھی تو تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے گناہ ہمارے اندر آ جائیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، دوزخ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اصحاب الشمال کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو ایک آیت آتی ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے اور بڑے؟ بڑا گناہ صرف الحنث العظیم صرف شرک ہے۔ اچھا، شرک کرتے ہیں، یہاں پہ صرف شرک کا ذکر ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سورۃ الواقعہ۔ جی، تو یہاں ابھی احکام نہیں آئے تھے، شراب کی حرمت، سود کی حرمت، جادو کی حرمت، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر جنہیں کہتے ہیں، وہ بات نہیں۔ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک تسلیم کرو، انما الہکم الہ واحد، پہلے اس کو ایک تسلیم کرو، اور اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پوجا کرو، ایک ہے پیدا کرنے والا، اسی کی بندگی کرو۔ اور دوسری چیز یہ، آخرت کو مان لو، آخرت کو تسلیم کرو، یہ ہے مطالبہ۔ یقیناً انسان گناہ کی طرف اسی وقت لپکتا ہے کہ جب آخرت کا ایک تصور جو ہے وہ اس کے ذہن میں دھندلا ہو جاتا ہے اور بلر ہو رہا ہوتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور شیطان اس کو مزین کر کے برائی دکھا رہا ہوتا ہے، اور آخرت کا جو یقین ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے باپ دادا یا ہم لوگ کیسے دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ کیا آج کل کے دور میں کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، یا یہ عقیدہ ذہن کے اندر کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یا دیکھیے، موت کے بعد اس زندہ وقت نہیں؟ مغربی دنیا کی اکثریت کسی خدا اور مذہب کو نہیں مانتی، بلکہ دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی عیسائی ہے، لیکن مذہب کے خانے میں وہ اپنا نام عیسائی لکھوانا پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں، مذہب نہیں۔ لامذہب ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جب آدمی آخرت کو تسلیم کر لیتا ہے، جنت اور دوزخ کو مان لیتا ہے، جزا اور سزا کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی کا کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فرض کیجیے آخرت نہیں ہے، جی، تو میں کیوں نہ رشوت لوں، کیوں نہ سود کھاؤں، کیوں نہ شراب پیوں، کیوں نہ قتل کروں؟ ہے ہی نہیں نا۔ اگر آخرت نہیں ہے، why should I یعنی control myself؟ صحیح۔ اگر آخرت نہیں ہے، سزا نہیں ہے، تو میں آپ کو قتل کر کے آپ کے پیسے کیوں نہ چھین لوں؟ میں زنا کیوں نہ کروں؟ میں بدماشی کیوں نہ کروں؟ غنڈہ گردی کیوں نہ کروں؟ میں اگر یہ احساس ہوگا کہ ایک دنیا ہے تو پھر ہم کیا نیکی یہ جو اختیار کریں۔ مشرک لوگ تھے اس زمانے کے، کیا وہ یہ نہیں مانتے کہ آخرت بھی آئے گی؟ اصل میں یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد، لیکن مرور زمانے سے ان کے عقیدے میں کمزوری آ گئی تھی، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، کسٹوڈین آف کعبہ تھے۔ یہ مراسم حج اور مراسم عمرہ ادا کرتے تھے۔ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے مکہ آتے تھے، ان سے یہ کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ ایسے پیر زادے تھے
ایسے برہمن زادے تھے سمجھ لیجئے آپ، یہ کعبے کے برہمن تھے کہ یہ سارے تصورات دھندلا گئے تھے، یقین نہیں تھا. نماز کے اندر یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالی پیٹتے تھے، حج میں کرتے تھے تو مزدلفہ سے لوٹ کر آ جاتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے. یہ جس سے پچھلی آیت ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کہ اس سے پہلے بہت ہی عیاشیوں میں، آرام طلبیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ جو آپ باتیں بیان کریں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ ہاں، مترفین قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے. مترفین وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں میں مگن ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے عمرا ہیں، موجودہ دور کے حکمران ہیں، زمیندار ہیں، سرمایہ دار ہیں، انہیں خدا کبھی یاد نہیں آتا، موت کبھی یاد نہیں آتی، غفلت کی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ جو مترفین ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو اس کے مترفین کو، اس بستی کے مترفین کو حکم دیتے ہیں زکوٰۃ کا، حج کا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، سرتابی کرتے ہیں. تو فدمرناہا تدمیر. تو امیر لوگ، بڑے لوگ، لیڈرشپ اگر بگڑ جاتی ہے تو پوری قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. تو یہ خوشحال لوگوں پر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، امیر پر ہے. غریب پر حج فرض نہیں ہے، امیر کے اوپر ہے. تو مترفین صاحب حیثیت لوگوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اللہ نے جن نعمتوں سے ان کو نوازا ہے اس کی وہ قدردانی کریں، شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ یہ جو 4 پہلے پیراگراف تھے یہ تو کافی ذہن میں کلیئر ہو گئے اور ان کا فلو بھی کلیئر ہو رہا ہے. جب نیکسٹ پیراگراف آ رہا ہے اس میں بالکل جو ہے ایک مختلف سی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 جو ہیں وہ آفاقی دلائل دے رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے وضاحت کریں. تو ان 3 کیٹیگری کے لوگوں کو بتانے کے بعد پھر فوراً سے آفاقی دلائل یہ آ رہے ہیں، اس کا ربط جو ہے یہ واضح کریں. دیکھیے، جیسے میں نے کہا تھا آپ سے کہ ابتدا میں کیا کہا گیا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اس دن اس کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ آج اس کو جھٹلانے والے بے شمار موجود ہیں، لیکن اس دن اس کو جھٹلانے والی کوئی ہستی موجود نہیں ہوگی. اچھا، اب دیکھیے اصل بحث کیا چل رہی ہے. سمجھے، پہلے آپ صورت کو سمجھنے کے لیے پوائنٹ آف کانفلکٹ کو سمجھیے، یعنی نزاع کا امر کیا ہے، کس بات پر اختلاف ہے. اختلاف اس بات پر ہے کہ ایک خدا ہے یا کئی خدا ہیں. بالکل ایسا. یہ ایک ہو گیا. دوسری یہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، جزا اور سزا ہے کہ نہیں ہے، جنت دوزخ ہے یا نہیں. یہ ہے پوائنٹ آف کانفلکٹ. تو اب اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سوال کے ذریعے سے ایک بات سمجھاتا ہے. 4 یہاں پر سوال کیے گئے کہ افرأیتم ما تمنون، یہ کبھی تم نے غور کیا یہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے اس نطفے پر غور کیجیے، ہے تو یہ چھوٹا سا قطرہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نطفے کے ایجیکولیشن میں 30 لاکھ جرثومے ہوتے ہیں. 30 لاکھ 3 ملین جرثومے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور عورت کا ایک انڈا ہوتا ہے. اب ایک انڈے کے اطراف 30 لاکھ مرد کے جراثیم گھومتے ہیں اور اس میں سے صرف ایک جرثومہ جا کر وہاں ہینگ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جاتا ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کی سائز کتنی ہوتی ہے، 146,000 آف این انچ. ایک انچ تو اتنا ہوتا ہے نا، 1 انچ کا 46,000واں حصہ. 1 انچ کے اگر 46,000 حصے کر دیے جائیں اس کا وہ حصے کے برابر اس کی لمبائی. لیکن اس کو ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ اس کے اندر باپ کی ناک بھی ہے، ماں کی آنکھیں بھی ہیں، ددیال کی چیزیں بھی ہیں، ننیال کی چیزیں بھی ہیں، اس رنگت بھی ہے، ہائٹ بھی ہے، دماغ بھی ہے، چال ڈھال بھی ہے، نقوش بھی ہیں. تو انتم تخلقون، کہ اس کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ خلقہ کے ایک معنی ہوتے ہیں ڈیزائن کرنا. اس چھوٹی سی سیل کے اندر، اس جرثومے کے اندر، اس سیمن کے اندر یہ ساری چیزوں کو رکھنے والے کون ہیں؟ تم ہو یا ہم؟ اچھا، ایک ایتھیس سے بات کیجیے. بتائیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی پیدا تو میں کر رہا ہوں،
یہ نہیں میں بیوی کے پاس جا رہا ہوں، جی سمجھے؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کرو، اپنے اندر ہی پہ غور کرو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اللہ کو جاننا ہو تو خود اپنے دل کے اندر جھانکو، اپنی ساخت پر غور کرو. تم پہلے کیا تھے؟ آج 6 فٹ کے ہو گئے، بڑے اکڑتے ہو، فن خواہ بن گئے ہو. تم تھے کیا؟ معمولی حقیر نطفے سے. من ای شیء خلق، من نطفہ. کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو؟ من ما حقیر نطفہ تھے. جی دوسری جو دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ سے یہاں پہ دی ہے کہ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. پہلے انسان کی تخلیق اور پھر جو ہمیں پودے نظر آتے ہیں، نباتات نظر آتے ہیں، ان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیے آج کل جتنے ملحد لوگ ہیں، لبرلز ہیں، مذہب بیزار لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، زلزلہ آتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے زمین میں پلیٹس ہل گئی تھیں، اس وجہ سے زلزلہ آ گیا. سوال یہ ہے کہ پلیٹوں کا ہلانے والا کون ہے؟ کیوں اس پر وہ غور کرتے نہیں. اسی طرح ایک آدمی مر گیا، کہتے کیسے مرا؟ وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کینسر سے مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا. تو یہ کیا ہے؟ کاز آف ڈیتھ ہے. لیکن پرپز آف ڈیتھ کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی وہ زحمت گوارا نہیں کرتے. بالکل اسی طرح انسان اب یہ سائنٹیفک کمالات کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی پیداوار کو بڑھا لیا ہے، کہ میرے پاس ٹولز ہیں، ٹریکٹرز ہیں اور کلٹیویٹرز ہمارے پاس ہیں. اسی طرح نئی نئی اقسام کے بیج ہمارے پاس ہیں، اور بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں ہیں، کھاد ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاسیم ہے، مائکرو نیوٹرینٹس ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے، دیکھیں اگانے والے تو ہم ہیں، لیکن وہ نادان، وہ بے وقوف یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ زراعت کے لیے اصل چیز کیا درکار ہے؟ زمین. اچھا دوسری چیز کیا درکار ہے؟ پانی. تیسری چیز کیا درکار ہے؟ لائٹ، جس کے بغیر فوٹوسنتھسس نہیں ہو سکتی. اچھا پھر یہ پہلا بیج کہاں سے آیا؟ پہلے گندم کہاں سے آیا؟ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ انجمن کس نے آراستہ کی ہے؟ اچھا یہ جو ہاتھ جسے ہم بوتے ہیں، یہ ہاتھ کس نے پیدا کیے؟ اچھا یہ جو فرٹیلائزرز، یہ پیسٹیسائڈز ہم نے ایجاد کیے ہیں، یہ ایجاد کرنے کے لیے دماغ کس نے عطا کیا ہے؟ تو انسان جو ہے بعض اوقات ظاہری مظاہر میں کھو جاتا ہے اور جو اصل مسبب الاسباب ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا. اصل تو وہی ہے. جی سمجھے شیخ صاحب؟ آج کل یہ تو آپ ملحدوں کی بات کر رہے ہیں، ایتھیسٹ کی بات کر رہے ہیں. آج کل مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ریلائے ان ریسورسز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میری امتحان کی تیاری بہت زبردست ہے تو میرا ایگزام بہت اچھا ہوگا، یا میں نے فلاں ریسورسز اتنے امپلائیز رکھ لی ہیں تو میری کمپنی بہت اچھی ہوگی. اس چیز پہ ہم گفتگو کریں گے بریک سے آنے کے بعد. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی ہم بریک لیں گے اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے. کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن. مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے 2 عظیم احسان رمضان اور قرآن. روزانہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ امن کے طلبگاروں کا،
इज्तिमा इंसानियत के तरफदारों का। हकीकी जिंदगी वो है जो अकीदे पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जिम्मेदारी ईमान की हिफाजत की, तैयारी इंसानों को करीब लाने की। गलबे इस्लाम के लिए जरूरी है कि आदमी हिजरत करे। इस्लाम अपने मानने वालों को तजर्बे और मुशाहिदे की राह से गुजारता है। पैगाम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का। अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अनजाने बच से बचने का यही एक वाहिद तरीका है। हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हुक्म अल्लाह का चलेगा, हाकिम अल्लाह है। ये मानने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मकसद आम हो भाईचारे का चलन। हम तो आए हैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए। हम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। दीन इस्लाम को दुनिया में हम गालिब कर देंगे। हर मुसलमान का फर्ज है वो इस्लाम के अमन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। तहरीक अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही खालिक है। एक बीज से किस तरह से नबातात अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे से आगे पैदा करते हैं, और इस पे अगर हम मज़ीद गौर करें, जैसे शेख साहब हमें बता रहे थे कि सिर्फ बीज से पौधा निकालना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का काम नहीं, बल्कि उसके लिए तमाम ज़राए वसाइल जो हम सोच रहे हैं, जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ये दिमाग किसने दिया, और ये तमाम चीज़ों पर हम गौर करें तो यकीनन हम आजिज़ आ जाते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ। तो शेख साहब, मैं पूछने चाह रहा हूँ, आजकल बहुत सारे मुसलमानों का भी जहन में ये पीछे अकीदा होता है कि हमारे जो वसाइल हैं ना, इनकी बेस पे हम बहुत कुछ कर लेंगे। जैसे हमारे अमूमन हुक्मरान भी इस तरह के जुमले बोलते हैं। तो क्या सिर्फ वसाइल पे ही भरोसा करना एक मुसलमान का शार होना चाहिए, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर किस हद तक हमें यकीन होना चाहिए? देखिए, मिसाल देता हूँ मैं आपको। आपने इम्तिहान की मिसाल दी, आपने बड़ी तैयारी की, रात तमाम जागते रहे, लेकिन ऐन वक्त पर हेडेक शुरू हो गया, सर में दर्द, और आप पर्चा नहीं दे सके, उठ के आना पड़ा। आपको एतमाद है कि मेरे पास 10 करोड़ हैं, मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हो सकता है कि फैक्ट्री को आग लग जाए और आपका सारा सरमाया ख़त्म हो जाए। तो कोशिश ज़रूर करना चाहिए, और कोशिश करने वालों को अल्लाह देता है, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। यानी तदबीर भी हो और तकदीर पर एतमाद भी हो। जज़ाकल्लाह खैर। तीसरे पॉइंट में हम चलते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तीसरी दलील जो यहाँ पे दी है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, कि ये जो पानी तुम पीते हो, ये भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनाया है। पहले इंसान की तख्लीक, फिर नबातात, फिर पानी, ये क्या सीक्वेंस बना यहाँ तक? तो देखिए, पहले तो समझिए कि इसका मुखातब कौन है। यहाँ अल्लाह ताला किससे बात कर रहा है? यहाँ अल्लाह ताला एक गैर मुस्लिम से बात कर रहा है, जो मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान नहीं रखता। तो देखिए, कुरान को मुसलमानों की किताब न समझिए। कुरान इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। ये कता कलामी की मदद चाहूँगा। हमारे अंदर एक ये भी मसला है कि हम जो आयत पढ़ते हैं वो अपने ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें यकीनन ये भी मालूम होना चाहिए कि किन लोगों के लिए आयतें स्पेशली नाजिल हुई हैं। जैसे तमाम आयतों को हम अपने लिए अपने ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हिदायत का सामान तो हर इंसान के लिए है, लेकिन सूरतुल वाक़िया में जो बहस चल रही है वो 2 बुनियादी बातें हैं उसमें। एक, लोग हैं जो कह रहे हैं कि कई खुदा हैं, पत्थर भी खुदा हैं, चांद सूरज भी खुदा हैं, मरे हुए इंसान भी खुदा हैं, अच्छे नेक लोग भी खुदा हैं, और इस्लाम ये कह रहा है नहीं, खुदा सिर्फ एक है। दूसरा जो झगड़ा चल रहा है कि यही दुनिया है, खाओ पियो मौज करो, अय्याशी करो, मर जाओ, और इस्लाम ये कह रहा है नहीं, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है। अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे। ये है निज़ा। तो अब उनके लिए बहस की जा रही है कि ये जो पानी तुम पीते हो, देखो कि इसका पैदा करने वाला एक अल्लाह है जो बड़ी हकीम हस्ती है। पानी के बगैर कोई जिंदगी नहीं, हर जिंदा चीज पानी से पैदा की गई। पानी के बगैर न इंसान जिंदा रह सकता है, न पौधे, न जानवर, कोई चीज भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इस जमीन के अंदर भी आप देखते हैं
3/4 پانی ہے اور 1/4 جو ہے وہ زمین ہے. تو پانی کا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز، پانی کا پاک شفاف نمکیات سے پاک ہونا بہت ضروری. اگر اس پانی کو کھارا بنا دیا جائے تو تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا آپ کی زبان میں پورٹیبل واٹر کہتے ہیں. تو یہ اس میں جو جتنا دنیا میں پانی ہے نا، اس میں پورٹیبل واٹر جو ہے صرف 3% ہے. باقی 97% جو ہے وہ سمندروں کا کھارا پانی. اچھا، یہ جو 3% ہے اس میں بھی 2% برف کی صورت میں ہے اور صرف 1% جو ہے وہ زمین کے اندر اس حالت میں ہے کہ وہ ہم ڈرل کر کے یا کنواں کھود کے اس میں سے نکال لیتے ہیں. اس میں سے یہ پینے کے قابل پانی. سمندر کا پانی، اس میں 28,000 ppm سالٹ ہوتا ہے، وہ پی نہیں سکتے آپ. اگر سمندر کا پانی اگر 1 گلاس اگر آپ پی لے تو شاید آپ کی آنتیں ختم ہو جائیں، آپ موت بھی شاید واقع ہو جائے. کوئی معجزانہ طور پر شاید بچ جائے، لیکن یہ ہلاک کر دینے والا پانی. سبحان اللہ. بہت تو اس لیے اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے، اے انسان غور کر، میں نے تیرے لیے کیسی کیسی بنیادی ضروریات کی چیزیں رکھی ہیں، تجھے عقل دی ہے، لیکن اپنی عقل پر زیادہ اعتماد نہ کرنا اور مجھے نہ بھول جانا، میرے ساتھ شرک نہ کر بیٹھنا. یعنی یہاں بات کو ذرا سمجھیے، کئی خداؤں نے مل کر پانی نہیں بنایا، کئی خداؤں نے مل کر انسانوں کو نہیں بنایا، کئی خداؤں نے مل کر یہ زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا، کئی خداؤں نے مل کر سورج کا چراغ نہیں جلایا. یہ ایک ہی ہستی ہے جو وہ سارا انتظام کر رہی ہے اور ساری چیزوں کا پیدا کرنے والی، صحیح طریقے سے چلا رہی ہے. جیسے کہ اگلی آیت میں آئے کہ اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں تو تم کوئی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بالکل تمہارے کسی کام کا نہیں ہوگا. یعنی اجاج کا مطلب وہی ہے، کھارا کر دیا جائے. جی، اگر ہم اس کو اجاج بناتے، اور یہی بات وہاں بھی کہی گئی، کہاں سورہ ملک کی آخری آیت میں، کہ اگر ہم اس پانی کو زمین کے اندر دھسا دیں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، صاف شفاف نتھرا ہوا پانی کون لا سکتا ہے؟ کون سا خدا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پانی زمین میں دھس جائے واپس نہیں لا سکتے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی موسیٰ علیہ السلام، کوئی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی ہے، ایک پیدا کرنے والا. تو اسلام کی جو اصل دعوت یہاں پیش کی جا رہی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، وہ آخرت کی دعوت ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ دنیا ایسے ہی ختم ہو جائے گی، نہیں، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ایک دن ہوگا جب وہ واقعہ پیش آئے گا، اذا وقعت الواقعہ. آج تم اس دن کو نہیں مانتے، لیکن اس دن تم اس کا انکار نہیں کر سکو گے. اس دن صحیح معنی میں انقلاب برپا ہوگا، وہ خافدہ بھی ہوگی اور رافعہ بھی ہوگی، اور تمہیں 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور پھر آفاقی دلائل کے ذریعے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان دلائل کو تم دیکھو، ان پہ غور کرو گے، اللہ کے سوا کون یہ کام کر سکتا ہے. چوتھی جو دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اس درخت سے تم لوگ آگ لیتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. یہاں پہ درخت کی ہی اسپیشل آگ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ درخت سے تمہیں آگ ملتی ہے، اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ دلیل یہاں پہ کس چیز کی وضاحت کر رہی ہے؟ دیکھیے، عرب کے صحرا میں 2 درخت ہوتے ہیں، ایک کا نام مرق ہے اور ایک کا عفار. فارسی میں اس کو زند اور زندہ کہتے ہیں، زند اور زندہ کہتے ہیں. اچھا، یہ دونوں سبز رنگ کے پودے ہیں، سبز ٹہنیاں ہوتی ہیں، گرین برانچز. تو ادھر سے ایک ڈالی توڑتے ہیں، ادھر سے ایک ڈالی، دونوں کو آپس میں رگڑتے ہیں آپ اور آگ پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. گرین ہوتی ہے، بالکل گرین برانچ ہے، سبز رنگ کی. یعنی حالانکہ کچی اور گیلی لکڑی میں آگ بڑی مشکل سے لگتی ہے نا، لیکن اللہ نے ایسے کیمیکلز اس میں رکھے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ صحرا کے لیے ایک ماچس کا کام دیتے. جیسے ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں تو یہ ماچس نہیں آئی تھی، ابھی لائٹر بھی نہیں آئے تھے اس وقت تک، تو لوگ اپنے پاس چکماق رکھتے تھے. چکماق؟ ہاں، 1-2 پتھر ہوتے تھے جی. تو وہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر کو ایسے مارتے تھے، رگڑتے تھے اور اس سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور بیڑی یا سگریٹ سلگا لیتے تھے اس وقت.
چقماق کہتے تھے اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کی دونوں ڈالیاں سبز ہیں, کلوروفل ہے اس کے اندر, لیکن ایک دوسرے سے آپ رگڑتے ہیں اور آگ پیدا ہوتی ہے. اب سوچئے کہ صحرا میں اگر آپ ایک اونٹ کا شکار کرتے ہیں یا بکری کا شکار کرتے ہیں اور آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ بغیر آگ کے کیسے اس کو استعمال کریں گے؟ تو یہ مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو عربوں کا خاص طور پر خیال کرتے ہوئے, چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب وہ تھے, سرائی باشندے تھے, اور ان کو پہلے مسلمان کیا گیا عربوں کو, اور پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا. سبحان اللہ, بہت خوبصورتی نظر آ رہی ہے ایک فلو کے اندر کہ 4 دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ کنکلوژن کیا ہے وہ اتنا زبردست جملہ ہے, اس میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ ساری وضاحت پوری پچھلی بات کی ہو جاتی ہے. فسبح بسم ربک العظیم. ناظرین, یہاں پہ گفتگو کا اختتام ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق کو چھوڑ دیا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا, اور ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے کہ کس کو کون سی چیز کب اور کس وقت ملنی چاہیے. تو یہی لفظ رب کا مطلب بنتا ہے میرے خیال سے شیخ صاحب. اسی گفتگو کو سورہ واقعہ کی ہم تفسیر ایک نئے اور دلچسپ انداز میں پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب سے. اس چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اگلے پروگرام میں بھی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.